السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ مطالعہ اسلام کلاس 5 اسٹوڈنٹس، آج ہم نے باب نمبر 3 کا سبق نمبر 2 پڑھنا ہے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 50 کھول لیں۔ جی اسٹوڈنٹس، ہمارے سبق کا نام مواحات اور میثاق مدینہ۔ مواحات کس کو کہتے ہیں؟ بھائی چارے کو، یعنی کہ ایک دوسرے کے بھائی بننے کو، اور میثاق کہتے ہیں عہد کو۔ جب کسی سے کوئی وعدہ لیا جاتا ہے تو اس کو میثاق کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور میثاق مدینہ یعنی کہ مدینہ کے اندر کوئی ایک خاص عہد ہوا، کوئی وعدہ ہوا، کوئی معاہدہ ہوا تو اس کے متعلق ہے۔ اس سبق میں 2 چیزیں کور ہوں گی، ایک میثاق مدینہ اور ایک مواحات۔ مواحات انصار اور مہاجرین کے درمیان ہے، یعنی کہ جو مسلمان کفار کے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں، اور جو مدینہ میں رہنے والے مسلمان تھے ان کو آپس میں کس رشتے میں پرویا یا کس رشتے سے منسلک کیا، مواحات۔ اور دوسرا میثاق مدینہ، یعنی کہ مدینہ میں صرف مسلمان آباد نہیں تھے بلکہ یہودی بھی تھے، تو یہودیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص معاہدہ کیا، اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم نے 2 ٹاپک سے 2 عنوانات کو کور کرنا ہے۔ پہلا ہم دیکھتے ہیں مواحات، ٹھیک ہے۔ مکہ سے مسلمان چھپ کر نکلے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ابھی ہجرت کا جب ٹاپک پڑھا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت مسلمان ایک 2 کر کے نکلے، اور ان کے پاس کوئی ساز و سامان یا کوئی مال نہیں تھا، ان کے پاس ضرورت کی بھی اشیاء نہیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک کر کے مدینہ بھیجا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے خود ہجرت کی تھی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ساتھ لانا ممکن نہ تھا، اب ان کے پاس سے نہ گھر تھے اور نہ کوئی ذریعہ معاش۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ محنت مزدوری نہیں جانتے تھے۔ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کا تعالیٰ پیشہ جو ہے وہ تجارت تھا، وہ دوسرے مالک سے مال لا کے اپنے ملک میں بیچنا، اور یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تجارت کے پیشے سے منسلک تھے۔ جبکہ جو مدینہ میں کاشتکاری کا نظام زیادہ تھا، یعنی کہ مدینہ کے لوگوں کے زیادہ باغات اگانا اور فصلیں اگانے کا کام زیادہ کرتے تھے، اس لیے اب مہاجرین کے پاس کوئی ذریعہ معاش یعنی کہ روزگار کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہ گیا تھا۔ مکہ سے آنے والے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مہاجرین کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے، اور مدینہ کے رہنے والوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والا۔ مہاجرین انصار کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواحات کا رشتہ قائم کر دیا، یعنی انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مکان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 90 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع فرمایا، جن میں 45 مہاجر اور 45 انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے، تم دونوں بھائی ہو، چنانچہ یہی تعلق مواحات یا بھائی چارہ کہلاتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ دونوں کو بھائی بنا دیا۔ اب جب ایک بھائی کا فرض ہوتا ہے کہ اگر دوسرا بھائی مشکل میں ہے یا وہ اس کو کسی قسم کی تنگی ہے تو وہ اس کی تنگی کو دور کرے۔ اب انصار اور مہاجر کو بھائی بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے جب ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا جائے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ میرے اس بھائی کو کس چیز کی ضرورت ہے اور میں نے اس کی ضرورت کو کیسے پورا کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ آسانی پیدا کی۔ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے یہ مشکل تھا کہ کس طریقے سے وہ جو ہے وہ اپنے ذریعہ معاش اپنائیں یا کیسے اپنا نظام زندگی چلائیں، بہت زیادہ مشکلات کا ان کو سامنا تھا۔ انصار کا احصار، اب احصار کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا۔ اب انصار نے مدد کرنے والے تھے تو انہوں نے کیا قربانیاں دیں اپنے مہاجر بھائی کے لیے۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی، اپنے گھر بار مال و دولت کاروبار میں ان کو برابر حصہ دار بنا دیا۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس فرض کریں کہ 2 کمرے تھے، 2 کمروں کا گھر، تو اس نے ایک کمرہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا،
کسی کے پاس 2 باغ تھے، اس نے 1 باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، یعنی کہ ہر چیز میں انہوں نے آدھا آدھا کر لیا۔ انصار کے پاس کھجوروں کے باغات تھے، انصار نے وہ مہاجرین کے لیے پیش کر دیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پیداوار میں سے مہاجرین کو حصہ دیا، یعنی کہ انہوں نے باغ ان کے حوالے کر دیے کہ یہ باغ تمہارا ہے، تم اس میں جس طریقے سے مرضی استعمال کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ صرف پیداوار میں ان کو حصہ دو، باغات پورے کے پورے ان کو نہیں دیے۔ ہجرت کے 4تھے سال یہودیوں کے کئی باغ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا اگر آپ مناسب سمجھے تو یہ نئی زمینیں مہاجرین کو دے دی جائیں اور آپ ان مہاجرین سے اپنی زمینیں واپس لے لیں، یعنی کہ جب یہودیوں کے پاس یہودیوں کے باغات جو ہیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی، کیسے آئی یہ میں آپ کو تھوڑا آگے چل کے میثاق مدینہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں پس منظر۔ مگر انصار نے اس موقع پر بھی بے مثال اظہار و خلوص کا مظاہرہ کیا اور کہا ہمارے باغات بھی ان کے پاس رہنے دیں اور نئی زمینیں بھی انہیں دے دیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ نے جو باغات ان کو دیے ہوئے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، تو اب چونکہ یہودیوں کے باغات آ گئے ہیں تو وہ ہم مہاجرین میں تقسیم کر دیتے ہیں اور جو انصار کے باغ ہیں وہ ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو انصار نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان باغات کو بھی کہا کہ وہ بھی مسلمان اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ مہاجرین کی خودداری۔ اب بہت سے مہاجر ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے انصار بھائی پہ کوئی بھی مشکل نہیں ڈالی بلکہ ان کی مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کی۔ عبد الرحمن بن عوف کو جب ان کے بھائی اپنے گھر لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دیں، میں اپنا روزگار خود کماؤں گا، یعنی کہ انہوں نے اپنے انصار بھائی سے یہ ایک مدد لی۔ اس طرح سے اور بھی بہت سے تھے جنہوں نے کیا کیا کہ خودداری میں ان کو تنگ نہیں کیا۔ اپنے انصار بھائیوں کے لازوال خلوص کے باوجود مہاجرین نے ان پر بوجھ بننا پسند نہیں کیا اور جلد ہی اپنے کاروبار کا آغاز کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کپڑے کا کام شروع کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کھجوروں کی تجارت شروع کر دی۔ زیادہ تر مہاجرین تجارت کے ذریعے اپنی روزی کمانے میں مصروف ہو گئے، یعنی کہ ہر ایک نے اپنا اپنا کاروبار جو وہ پہلے کر رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے اس کاروبار کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور اسی کو آگے بڑھایا۔ اب آ گیا میثاق مدینہ میں، جیسے کہ آپ کو بتا دیا سبق میں ہم نے 2 چیزیں کور کرنی ہے، ایک معاہد تھی اور دوسرا اب میثاق مدینہ ہے۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے عہد، معاہدہ۔ مدینہ میں کیا گیا جو عہد ہے، اور یہ کس کے ساتھ ہوا؟ یہ یہودیوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ایک اسلامی ریاست کی بنیاد قائم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ریاست کے سربراہ تھے۔ مدینہ میں یہودی پہلے سے آباد تھے جن سے خطرہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی سازش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہود آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہود کی ہسٹری کو پڑھیں، ہمیں قرآن بھی بار بار بتا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جو کسی بھی چیز پہ خوش نہیں ہوتی تھی، انتہا کی ناشکری قوم تھی اور ہر چیز میں جو ہے وہ اپنا فائدہ نکالنے کی کوشش کرتی تھی۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو کہہ لیں کہ خصلت یا عادات کا اندازہ تھا کہ یہود نے ایون کہ یہ ایسی قوم تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ مدینہ میں یہودی پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی ریاست کا پہلا دستور تھا، اسے دنیا کا پہلا تحریری آئین بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق نمبر 1، مدینہ میں آباد مسلمانوں اور یہودیوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، یعنی کہ مسلمان اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں گے اور یہودی اپنی مرضی سے، کوئی بھی کسی کی عبادت میں یا کسی کے دین میں خلل نہیں ڈالے گا۔ مدینے پر حملہ کی صورت میں سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اب اگر کفار مکہ یا مکہ کے لوگ مدینہ پہ یا کوئی اور
مدینہ پہ حملہ کر دیتا ہے تو یہودی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمانوں پہ حملہ ہوا ہے تو لہٰذا مسلمان ہی اس کی لڑائی لڑیں، بلکہ کیونکہ مدینہ پہ حملہ ہوگا تو یہود اور مسلمان مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ کسی بھی قسم کے اختلاف یا جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ اگر یہودیوں اور مسلمانوں میں سے کسی کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا ہے کسی بات پہ تو اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ ظاہر ہے سنت اور قرآن کے مطابق ہوگا، اور وہ اتنا ہی قابل قبول ہوگا اور انصاف پر مبنی ہوگا۔ معاہدہ کے نتائج۔ اب کیا ہوا؟ معاہدہ تو ہو گیا، اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا۔ مدینہ کے سب لوگوں کو امن و سکون کا ماحول مل گیا، یعنی کہ وقتی طور پہ ایسا ہو گیا تھا کہ یہودیوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سربراہ مان لیا تھا، اور اور وہ ایک امن کا ماحول کہ ہر کوئی اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی رہا تھا، کوئی کسی کی عبادات میں یا کسی کی زندگی میں خلل نہیں ڈال رہا تھا۔ مدینہ کے مسلمانوں کو اپنا دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا موقع میسر آیا۔ لیکن یہ جو میثاق مدینہ تھا، میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ یہودی انتہائی ناشکری قوم تھی، اس کا ذکر قرآن میں بھی بار بار آیا ہے۔ یہ ایسی قوم تھی کہ جو کسی چیز پہ بھی شکر ادا نہیں کرتی تھی، بلکہ یہاں تک کہ اس قوم نے اپنے انبیاء کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، تو اس لیے ہم صرف اتنے ہی دن جہنم میں رہیں گے جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی بھی عہد نہیں لے رکھا، یعنی کہ یہ اپنی مرضی سے ہر چیز میں رد و بدل کرنے والی قوم تھی۔ تو انہوں نے معاہدہ تو کر لیا، کچھ عرصہ تو یہ اپنے معاہدے پہ قائم رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر اپنی وہی روش، وہی سرکشی دکھانی شروع کر دی جو پہلے سے یہ دکھاتے آ رہے تھے، اور آخر کار ہجرت کے چوتھے سال یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، اور جس میں یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا اس معاہدے کی وجہ سے کہ انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ مکہ سے آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ڈیش کہا جاتا ہے، مہاجرین کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں رہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ڈیش کہا جاتا ہے، انصار کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا مہاجرین اور انصار کے درمیان ڈیش کا رشتہ قائم ہوا، مواخات کا رشتہ قائم ہوا۔ میثاق مدینہ حضرت ڈیش اور ڈیش کے درمیان ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان ہوا۔ میثاق مدینہ کے مطابق ڈیش کو ریاست کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریاست کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا۔ دنیا کا پہلا تحریری آئین ڈیش ہے، میثاق مدینہ ہے۔ آئے ہم اس کا صفحہ نمبر 53 پہ تحقیق دیکھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 72 اور 74 درج کی گئی ہیں۔ کسی ترجمہ قرآن کی مدد سے ان کا ترجمہ لکھیں اور بتائیں اس میں کیا بات بتائی گئی ہے۔ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ انصار کا ذکر ہو رہا ہے کہ انصار نے کیا کیا کہ جو مکہ سے مسلمان کفار کے مظالم کے ستائے ہوئے ان کے پاس آئے تھے تو انہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی ہر طرح سے مدد کی، ان کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انصار مہاجرین کو قرآن میں دوست کہا ہے ایک دوسرے کا۔ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہ وہی سچے مسلمان ہیں اور ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی کہ انصار کو بخشش اور عزت، مہاجرین کو عزت دینے اور ان کو اپنے
علاقے میں جگہ دینے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کو بھی بخش دیا جائے گا، ان کو بھی اتنی ہی عزت دی جائے گی جتنی کہ مہاجرین کو دی جاتی ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب ہم ہجرت کریں اور جس علاقے میں ہجرت کریں، اگر وہاں کے لوگ آپ کا بھرپور ساتھ دیں، آپ کی ہر طرح سے مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوش ہوتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے اور ان کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ موحد بھائی چارے کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا قرآن میں بتا دیا کہ ان کے لیے کتنی بڑی آسانی اور عزت ہے۔ لیکن جو لوگ اپنا وعدہ کر کے وعدے سے پھرتے ہیں تو پھر ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، جیسے کہ یہودیوں کے لیے تھی۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم انشاءاللہ اس کے جائزے کے سوالات کاپی پہ کریں گے۔